السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنلسٹک جرنی اور میں ہوں آپ کا میزبان معاشقی۔ ناظرین، انتخابات 2024 کچھ دنوں میں ہونے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک اصلاحی سیشن، ایک معلوماتی سیشن، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں HUI فاؤنڈیشن کے صدر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں جن کا نام ہے حافظ عثمان صاحب۔ حافظ عثمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ورحمۃ سر، آج کا جو سیشن شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلا آپ سے سوال یہ کروں گا کہ جو ہمارا ووٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا؟ آپ کے ووٹ کی تعریف کیا ہے آپ کے لفظوں میں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ووٹ بیسیکلی ایک گواہی ہے۔ جب ہم کسی کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ جو ہے وہ قابل ہے، جس پوسٹ پہ ہم اس کو لانا چاہ رہے ہیں یہ اس کا اہل بھی ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ ایک ایمانت بھی ہے۔ لیکن ایمانت کے حوالے سے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمانتیں ہیں وہ اہل ایمانت کے سپرد کرو۔ اب جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں یا ووٹ کاسٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ہم ان دو آیات کو مد نظر نہیں رکھتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ صرف پسند ناپسند کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی سیاست پہ، تو جب ان کے لیڈر کی بات آئی، میں نام تو نہیں لوں گا، بہرحال وہ کہتے جی جیسا بھی ہے نا، میں اپنے لیڈر سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں نے ووٹ اسی کو کاسٹ کرنا ہے، میں اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اب جب اس نے یہ الفاظ کہے نا، میں ویسے بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ ہم لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ان کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ہم ظاہری بات ہے، دیکھیں نا، اب ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار جس سے میں محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں، جس سے میں محبت کر رہا ہوں، کیا وہ اس قابل ہے کہ میں یہ سوچوں کہ بروز قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ کیونکہ اگر تو وہ ظالم ہے، اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو ساتھ میں ہمیں بھی گھسیٹ کے اس نے لے کے جانا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ ہم آپ کو بھی لے کے ڈوبے۔ تو ہم لوگ صرف اس بنیاد پہ جو ہے نا، اب آپ اگر غور کریں، ہمارے ملک میں کئی حکمران گزرے جنہوں نے ٹکا کے ظلم کیا، عوام کو پتہ بھی ہے، سب کچھ نظر بھی آتا ہے لوگوں کو، کیا اس کے باوجود وہ تنہا ہو گئے ہیں؟ کیا آج عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی؟ ابھی بھی جو ہے وہ بڑے سینہ چورا ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم لوگ یہ بھول گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ظالم کا ساتھ دیا اور اس کو پتہ ہے کہ وہ بندہ ظالم ہے، آپ نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گیا۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے بجائے ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر ہم دیکھیں، جو بندہ ظلم ہوتا دیکھے اور آواز بلند نہ کرے وہ بھی ظالم ہی ہے، ظالموں میں سے ہے وہ بھی۔ ہمیں تو حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے نا، ہم دیکھیں کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں، حق کا ساتھ دیں۔ حق کا ساتھ دیں گے تو ہرڈلز آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ چاہے ساری دنیا آپ کے خلاف ہو گیا لیکن آپ کا رب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ چند جو چیزیں تھی ووٹ کے حوالے سے، اگر ہم نظر میں اس کو رکھیں تو بڑی بہتری آ سکتی ہے۔ سر، آپ نے ووٹ پہ بھی لت کشائی کر دی، اس کے بعد سیاسی پرسپیکٹو سے بھی آپ نے روشنی ڈال دی، اس کی اہمیت بیان کر دی۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اسٹیٹ لیول پہ، یعنی کہ ہماری ریاست پاکستان یا ہماری نگران حکومت جس کے یہ فرائض ہوتے ہیں، وہ الیکشن کی شفافیت کے بارے میں کیا لائحہ عمل اپنا رہی ہے یا کیا کارکردگی دکھا رہی ہے؟ اچھا، ویسے اس حوالے سے میں زیادہ ڈیپ میں تو نہیں جانا چاہوں گا، ہر گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ بہرحال نگران حکومت نے ویسے بھی اوور آل بھی اگر میں بات کروں نا تو اس نگران حکومت کی کارکردگی سابقہ نگران حکومتوں سے کافی بہتر ہے، کیونکہ میں نے جتنی بھی پچھلی نگران حکومتیں دیکھی اس میں ڈیولپمنٹ کے کام بھی اتنے نہیں ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو نگران حکومت میں کم از کم ایسے کام نہیں ہوتے جو اس نگران حکومت میں ہوئے ہیں۔ ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیں، کیونکہ میں ان چیزوں سے اٹیچ ہوں اور میں انفارمیشن لیتا رہتا ہوں کوئی نہ کوئی اس حوالے سے جو ہے نا وہ
ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے اور واسطہ بھی پڑتا رہتا ہے. تو کافی زیادہ بہتری آئی ہے. نگران حکومت ویسے اپنے لیول پہ کوشش تو کر رہی ہے کہ شفافیت برقرار رکھی جا سکے. بہرحال یہ ہے کہ اگر اس کو مزید بہتر نتائج چاہتے ہیں تو جو پالیسیز بنائی ہیں انہوں نے اس حوالے سے اس کو اگر منون اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو میرا خیال ہے کوئی بہتر نتائج نظر آئیں گے اس کے. سر ہمارا جو مطلب ایک سوشل انسان ہے وہ اس بات پہ بڑا الجھا ہوا ہے کہ ووٹ کسے ڈالا جائے. مطلب کون ہے ایسا جسے بندہ وہ ووٹ دے, کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں سیاسی المیہ جو ہے یہ بڑا الٹا پڑا ہے. تو آپ اس پہ اسلامی روشنی ڈال دیں یا چاہے آپ ہسٹریکل کوئی روشنی ڈال دیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے تو سب سے پہلے آپ میں اس کو بالکل مختصر اگر بیان کروں نا, اگر آپ ووٹ دینے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیں کہ جس شخص کو میں ووٹ کاسٹ کرنے لگا ہوں کیا اس شخص کے بارے میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ بروز قیامت جہاں اسے رکھا جائے وہیں پہ مجھے بھی اس کے ساتھ ہی رکھنا. اگر تو آپ کے اندر سے ہاں کی آواز آئے, ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے, اگر تو ہاں کی آواز آئے نا تو آنکھیں بند کر کے اس کو ووٹ ڈال دیں. لیکن اگر آپ کو نہ کی آواز آئی ہے نا کہ جہاں یہ رہے بروز قیامت وہاں آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, اگر یہ آپ کے اندر سے آواز آتی ہے نہ کی, تو خدارا اپنی جو ہے آخرت ہے نا اس کو برباد نہ کریں. آپ دیکھیں انیواں ہمارے لوگ جو ہے وہ لیڈرز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جو انہوں نے کرنا ہے آگے آگے کرتوتے ہیں اس میں ہم نے برابر کا شریک ہونا ہے. اور ایک اور بڑی بات دیکھیں ہم کتنے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں اپنے لیڈرز کے پیچھے, ٹھیک ہے نا. آپ کبھی ان کو پبلک میں جا کے دیکھیں, ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور عوام کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں. عوام مرنے مرانے کے لیے تیار ہے ان کے لیے, لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں ادر ہینڈ تو ان کے لیے پبلک کوئی جو ہے نا وہ اہمیت نہیں رکھتی. ان لوگوں نے نہ آپ کے جنازوں پہ آنا ہے نہ ان لوگوں نے آپ کے جنازوں پہ آنا ہے, نہ انہوں نے آپ کی قبروں میں آنا ہے, نہ بروز آخرت ان لوگوں نے آپ کے کوئی کسی کام آنا ہے. یہ صرف ایک دکھاوا ہے ووٹ لینے کے لیے. آپ دیکھ لیں نا جب الیکشن آتے ہیں اب گلیوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں, جب الیکشن ختم ہونا ہے ان کو آپ کی پرواہ نہیں ہونی, کسی نے آگے نہیں پوچھنا. دوسری چیز جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ ہمیشہ اس بندے کو کاسٹ کریں جو بندہ اس ملک سے سود کا خاتمہ کرے. دیکھیں اس وقت میری نظر میں ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سود ہے. آپ کی اکانومی کیوں تباہ ہوئی ہے؟ سود کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے. دیکھیں یہ سیدھی اللہ کے ساتھ جنگ ہے. جو بندہ سود کی حمایت کرتا ہے, سود کو سپورٹ کرتا ہے, اگر آپ اس بندے کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو آپ اس جنگ میں برابر کے شریک ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ سے جنگ کوئی بندہ نہیں جیت سکتا, پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ سیدھی اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اگر آپ ایسے بندے کو ووٹ دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, جو اس کا حمایتی ہے, جو اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا سعودی نظام کو, تو آپ اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. پھر ووٹ اس بندے کو ڈالیں جس کو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اپنے گھر کی چابی پکڑا سکتے ہیں. آپ کو چابی پکڑانے کے بعد نا کوئی ٹینشن نہ ہو کے ڈاکہ پا لے گا. ہم لوگ کبھی بھی ایسی بس میں سوار نہیں ہوں گے جس بس کے ڈرائیور کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ ڈاکو ہے, یہ لٹیرا ہے, یہ شرابی ہے, یہ زانی ہے, یا اس کو بس سے چلانے نہیں آتی. بیٹھیں گے ہم کبھی بھی؟ تو جو 12 کروڑ عوام کی یہ بس ہے وہ ہم کس طرح ایک نااہل ڈرائیور کے حوالے کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو معیار یہ ہے کہ اگر ہم نے 20 بندوں کے لیے ایک موزن رکھنا ہوتا ہے, 20 بندوں کے لیے امام مسجد رکھنا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نیک ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے. 22 کروڑ کی امامت کے لیے, ان کی قیادت کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی بھی چلے گا. اس سے بڑھ کے منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر یہ چند پوائنٹس اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں, ایک میں نہیں کہتا آپ نون لیگ کو ووٹ دیں, میں نہیں کہتا آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں, میں نہیں کہتا آپ ٹی ایل پی کو ووٹ دیں. آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے بروز قیامت. آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ ان سب کے ایجنڈاز کیا ہیں. کون بندہ سود کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے, کون بندہ نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہتا ہے. بس یہ چیزیں آپ دیکھیں, جو بندہ سود کا خاتمہ کرے اس ملک سے نظام. مسلمان کو جب بھی عزت ملی ہے نماز, وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے, اور جب مسلمان ذلیل ہوا ہے وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے. آج اگر ہم دین کو تھام لیں گے, آج ہم سود کا خاتمہ کر لیں گے, آپ کی اکانومی آٹومیٹیکلی گرو کرے گی. یار جو کافر ہے وہ ہمارے طور طریقے اپنا کے آج کامیاب ہے. کامیاب بزنس مین دیکھیں, ان کا رول ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں کس کو فالو کر رہے ہیں, دین کے مطابق کاروبار چلا رہے ہیں. ہم لوگوں نے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ رشوت دینے والا لینے والا بھی جہنمی ہے, رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں. اور دودھ والی دکان پہ چلے جو پیچھے لکھا ہے ملاوٹ والا ہم میں سے نہیں, تو سب تو بڑا بازار سے وہی ملاوٹ والا ہوتا ہے. ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, یہ ہماری سب سے بڑی منافقت ہے. سر آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوان جو ہے اپنے لیڈرز کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ طلباء جو ہے وہ اپنی قوم کے معمار ہوتے ہیں, اور یہی طلباء آج کے نوجوان ہیں, اور یہی نوجوان جو ہیں یہی ڈفرینٹ لیڈرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کی تعریفیں, ان کے آرگومنٹس دے دے کے وہ ان کو کہتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے.
ان کو ان کے مائنڈ کو کیسے بندہ واش کرے یا ان کو کیسے چینج کرے کہ یہ بندے نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ایسے؟ اس کے لیے نا ایک مثال ہی کافی ہے، اور وہ مثال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کٹا لیا، لیکن آپ نے یزید کو ووٹ نہیں دیا۔ بیعت کا مطلب ووٹ ہوتا ہے۔ آپ نے سر کٹوا لیا لیکن پوری امت مسلمہ کو بتا دیا کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، میں اپنی گردن کٹوا لوں گا۔ اگر ہم صرف ان کے نقش قدم پہ چل لیں نا تو یقین مانے ہم سارا کچھ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہم یہ ڈیسیجن لینے میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی، ہم نے کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور کس کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا معلوماتی سیشن، اور ہم بہت مشکور ہیں سر حافظ عثمان صاحب کے، جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے، اس پروگرام کے لیے۔ تو ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت جلد۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ اللہ نگہبان۔